السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسموپولیٹن۔ ناظرین، کراچی کی ہفتہ بھر کی اہم خبروں میں محرم الحرام میں مجالس و محافل کا بھرپور انعقاد ہو یا وزیر اعظم کے دورہ کراچی کا احوال ہو، صوبائی وزیر ثقافت کا دورہ تصویری نمائش ہو یا وفاقی وزیر داخلہ کی کراچی میں خصوصی ملاقات ہو، سندھ کابینہ کا کارونجر پہاڑیوں کو ثقافتی ورثہ قرار دینا ہو یا سینئر وزیر کا تعلیمی اداروں میں بذریعہ فوڈ ڈلیوری منشیات فروشی کا انکشاف ہو، سندھ ہائی کورٹ کا درخت کاٹنے کے خلاف میئر کراچی کو نوٹس ہو یا گورنر سندھ کا صوبے میں شجرکاری مہم کا اعلان ہو یا ہو کراچی میں ہلکی بارش سے حکومتی دعووں کی قلعی کھلنا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ یہ ملاحظہ کیجیے ایسی بہت سی خاص خبریں کاسموپولیٹن میں۔ ناظرین، پہلے چلتے ہیں لاہور سے زینب جتوئی کی جانب۔ جی زینب، لاہور سے اس ہفتے کی خاص خبریں کیا ہیں؟ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاسموپولیٹن لاہور کے مکمل احوال کے ساتھ زینب جتوئی۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اس ہفتے کی اہم کاسموپولیٹن ہیڈ لائنز کی جانب۔ پنجاب حکومت نے طلبہ میں ای بائک دینے کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ ایف آئی اے کا جعلی ڈپٹی ڈائریکٹر کروڑوں روپے کی لوٹ مار کے بعد بالآخر پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ تاج پورہ کے علاقے میں 315 ملی میٹر بارش سے لاہور میں ہونے والی بارشوں کا 44 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ پنجاب کے دارالحکومت کے علاقے نشتر کالونی سے لاپتہ ہونے والے بزرگ پبلشر کی لاش فیصل آباد سے برآمد ہوئی۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے عوام پریشان، مرغی کے گوشت کی فی کلو قیمت 500 روپے سے بھی بڑھ گئی۔ لاہور پولیس نے یوم عاشور کے مرکزی جلوس کے لیے سیکیورٹی پلان کو حتمی شکل دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات پر پینک بٹن بحال کر دیے گئے۔ جسٹس عالیہ نیلم نے لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا۔ ہاکی اولمپئن زاہد شریف گھر کا چولہا جلانے کے لیے میڈلز فروخت کرنے پر مجبور۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں رضیہ ہمیں بتائیں گی اسلام آباد کی خاص خبریں۔ جی رضیہ۔ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضیہ خان اور آپ کو آگاہ کروں گی اسلام آباد میں رونما ہونے والے اہم واقعات اور خبروں سے۔ تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ اسلام آباد S9 اتوار بازار میں آتش زدگی، سینکڑوں دکانیں اور سٹالز جل گئیں، تاجروں کو لاکھوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اسلام آباد میں پتنگ کی ڈور گلے پر پھرنے سے 7 سالہ بچی جاں بحق۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے سال 2024 کے پہلے 6 ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بڑا قدم، ملک بھر میں 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو 3 ماہ کے لیے رعایت دینے کا اعلان۔ IMF اور پاکستان کے درمیان $7 ارب قرض پروگرام کا سٹاف لیول معاہدہ طے۔ محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ملک بھر میں فوج تعینات۔ فوج تعیناتی کا فیصلہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت کیا گیا۔ 2030 تک پاکستان کی آبادی کتنی ہوگی؟ وزارت صحت کا ہوش ربا انکشاف۔ تفصیلات بتائیں گے پروگرام کے آخر میں۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی لاہور اسلام آباد کی خاص خبریں۔ اب آپ کے پیش خدمت ہے اس ہفتے کی کراچی کی خاص خبریں، لیکن خبروں کی تفصیل سے پہلے پیش خدمت ان خبروں کی ہیڈ لائنز۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، محرم الحرام میں مجالس و محافل کا بھرپور انعقاد، سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ وزیر اعظم دورہ کراچی بندرگاہ کا گرین چینل کی استعداد بڑھانے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر ثقافت سندھ ذوالفقار علی شاہ کا لیاقت لائبریری کراچی میں منعقدہ تصویری نمائش کا دورہ۔ وفاقی وزیر داخلہ کے دورہ کراچی میں سربراہ داؤدی بوہرا جماعت سے خصوصی ملاقات۔ سندھ کابینہ کا کارونجر پہاڑیوں اور پوری اراضی کو ثقافتی ورثہ قرار دینے کا فیصلہ۔ تعلیمی اداروں میں فوڈ ڈلیوری کے ذریعے منشیات ڈلیور ہو رہی ہے، شرجیل میمن کا انکشاف۔ سندھ ہائی کورٹ کا درخت کاٹنے کے خلاف میئر کراچی کو نوٹس، گورنر سندھ کا صوبے میں شجرکاری مہم کا اعلان۔ مونسون آمد، کراچی میں ہلکی بارش کے ساتھ ہی شہر کا نظام درہم برہم، حکومتی دعوے ہوا میں تحلیل۔ شدید بارشوں کی پیشگوئی، بلدیہ عظمی کراچی کے زیر انتظام بڑے نالوں کی مکمل صفائی نہ ہو سکی۔ اور ناظرین، اب وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی بقیہ خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، ملاحظہ کیجیے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس خبر سے کہ محرم الحرام کے سلسلے میں مجالس و محافل کا انعقاد انتہائی عقیدت و احترام سے جاری ہے۔ فضائل اہل بیت
اطہار، ذکر حسین اور پیغام کربلا کا شعور اجاگر کیا جا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خانوادہ نبوت کا پورا گھر لٹا کر بھی یزید کے باطل نظام حکومت سے سمجھوتا نہیں کیا اور دین اسلام کو رہتی دنیا کے لیے سر بلند کر دیا۔ دور حاضر میں بھی اسی حسینی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ محرم الحرام کے سلسلے میں امام بارگاہوں، مساجد اور شہر بھر میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ سندھ رینجرز اور پولیس نے کراچی اور اندرون سندھ کے مختلف شہروں میں مشترکہ فلیگ مارچ میں حصہ لیا۔ فلیگ مارچ کے دوران اہم امام بارگاہوں اور جلوس کی گزرگاہوں کا معائنہ بھی کیا گیا۔ سندھ رینجرز کے ترجمان نے کہا ہے کہ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں میں اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ کراچی کے دوران کراچی پورٹ ٹرسٹ میں ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کی میٹنگ میں وزیر اعظم کو شپنگ انڈسٹری اور کسٹمز کے مسائل سے آگاہ کرنے کے ساتھ کچھ تجاویز بھی دی گئیں۔ وزیر اعظم نے تجاویز کو سراہتے ہوئے ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے مفاد میں کئی اہم فیصلے کیے۔ میٹنگ میں مس ڈکلیریشن کو روکنے کے لیے سیف سٹی کی طرح سیف پورٹ بنانے کی تجویز کو بھی پسند کیا اور اس پر عمل درآمد کی جائزہ لینے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کسٹمز کو کلیئرنس کا سسٹم بہتر کرنے کے لیے گرین چینل کو بڑھانے اور کسٹمز انٹیلیجنس کے نظام کو بہتر کرنے کی ہدایت دی۔ ایک خاص بات یہ بھی دیکھنے میں آئی کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ کراچی میں صوبائی گورنر کامران ٹیسوری نے ان کی گاڑی چلائی۔ صوبائی وزیر ثقافت و سیاحت، نوادرات و آرکائیو سندھ ذوالفقار علی شاہ نے لیاقت لائبریری کراچی کے سمبارہ آرٹ گیلری میں مختلف نوجوانوں کے آرٹس کے فن پاروں کی نمائش کا دورہ کیا اور طلباء کی جانب سے بنائی گئی تصاویر پر ان کی کاوشوں کو سراہا۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ آرٹ پینٹنگز کو فروغ دینے کے لیے جلد ایک بڑی نمائش کا انعقاد کریں گے۔ نوجوانوں کو سرکاری سطح پر مواقع فراہم کر کے آگے لا رہے ہیں۔ آرٹسٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے مقابلے کرائے جائیں گے۔ فن اور ہنر میں مہارت رکھنے والوں کی قدر کرتے ہیں۔ منعقدہ آرٹ ایگزیبیشن میں نوجوانوں نے مختلف تصاویر سے سندھ کی ثقافت کو اجاگر کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے دورہ کراچی کے دوران برہانی محل اور شاہ شہیدان امام بارگاہ کا دورہ کیا، جہاں ان کی ملاقات داؤدی بوہرا برادری کے سربراہ ڈاکٹر سید مفضل سیف الدین اور ان کے صاحبزادے شہزادہ حسین برہان الدین سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے سید مفضل سیف الدین کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا اور کہا کہ آپ سے عقیدت و احترام کا رشتہ ہے جو ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ داؤدی بوہرا برادری امن پسند اور محبت کرنے والی کمیونٹی ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر سید مفضل سیف الدین نے داؤدی بوہرا کمیونٹی سے متعلق امور کے فوری حل پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا اور خوبصورت چادر اور تبرکات کا تحفہ دیا۔ بعد ازاں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سولجر بازار میں شاہ شہیدان امام بارگاہ میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت جمعرات کو صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس کے بعد صوبائی وزیر تعلیم سردار شاہ نے میڈیا کو بتایا کہ نگر پارکر گرینائٹ مائننگ کو پہلے ہی تہذیبی ورثہ قرار دیا جا چکا ہے اور اس سے بہت سے مذاہب کے عقائد وابستہ ہیں۔ نگر پارکر کا پورا علاقہ وائلڈ لائف سینچری ہے اور کورنجھر جبل کو مائننگ کے لیے دینے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ یہ واضح کیا جاتا ہے کابینہ نے اس تاریخی ورثے کو تحفظ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور کارونجر ہر صورت برقرار رہے گا۔ صرف کارونجر ہی نہیں، نگر پارکر بھی مکمل محفوظ ہے۔ یہ کابینہ کا فیصلہ ہے، لہٰذا اب اس پر کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ ڈائریکٹوریٹ آف ایکسائز ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کنٹرول میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ فوڈ ڈیلیوری کمپنیوں کے ذریعے تعلیمی اداروں میں منشیات ڈیلیور کی جا رہی ہے۔ فوڈ ڈیلیوری کمپنیوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ فوڈ کے ساتھ منشیات کی بھی ڈیلیوری کی جا رہی ہے۔ کابینہ سے منظوری لے لی ہے کہ اسکولوں میں بچوں کے منشیات کے ٹیسٹ لیں گے۔ جس بچے کا ڈرگ ٹیسٹ مثبت آئے گا صرف اس کے والدین کو مطلع کیا جائے گا۔ سینئر وزیر نے کہا کہ منشیات کے حوالے سے معاشرہ خطرناک صورتحال سے دوچار ہے۔ نارکوٹکس کنٹرول ونگ کی جانب سے مارچ سے اب تک منشیات فروشوں کے خلاف 141 کارروائیاں کی گئی ہیں، 158 لوگ گرفتار ہوئے، 14 گاڑیاں پکڑی گئی ہیں اور وافر مقدار میں مختلف اقسام کی منشیات، آئس، ہیروئن، کرسٹل، چرس، کچی شراب اور دیگر منشیات پکڑی گئی ہے۔
سندھ ہائی کورٹ نے شہری حکومت کی جانب سے درخت کاٹنے کے اقدام کے خلاف درخواست پر میئر کراچی سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی جس میں درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ میئر کراچی کی ہدایت سے ڈی جے پارکس نے جیل چورنگی کے اطراف سے درخت کاٹ دیے ہیں، جبکہ عدالت نے درخت کاٹنے پر حکم امتناع جاری کر رکھا ہے۔ عدالت نے میئر کراچی سمیت دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین سے جواب طلب کر لیا اور سماعت 21 اگست تک ملتوی کر دی۔ دوسری جانب گورنر سندھ کامران خان ڈسوری نے گورنر انیشیٹو کے تحت 1 اگست سے صوبے بھر میں شجرکاری مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں مونسون کے آغاز کے ساتھ ہی شہر کا نظام درم برم ہو گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں صرف 2 ملی میٹر سے 58 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی انتظامیہ صورتحال کو قابو رکھنے میں ناکام دکھائی دی۔ بلدیہ عظمی کراچی، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، واٹر کارپوریشن، کمشنر کراچی، ڈپٹی کمشنر، 25 ٹاؤن چیئرمینز کی جانب سے صرف دعوے سامنے آئے۔ عملی طور پر پانی کی نکاسی کے لیے کوئی خاص اقدامات دیکھنے کو نہیں ملے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں برساتی پانی جمع ہو گیا، گٹر نالے ابل پڑے جس سے پانی سڑکوں پر آ کر ندی نالے کا منظر پیش کرتا رہا۔ پانی سڑکوں پر آنے سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی اور مختلف شاہراہوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ شارع فیصل کے کئی مقامات پر برساتی پانی جمع ہو گیا۔ بارش کے بعد بجلی کی بھی صورتحال خراب ہو گئی۔ 300 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے جس کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی جو تاحال بحال نہ ہو سکی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے شدید بارشوں کی پیش گوئی کے باوجود بلدیہ عظمی کراچی کے زیر انتظام شہر کے بڑے نالوں کی بروقت صفائی نہ ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق محکمہ میونسپل سروسز کے زیر اہتمام گزشتہ 3-4 سالوں سے کراچی کے 9 نالوں کی صفائی کے ٹینڈرز بار بار پرانی کمپنیوں کو ایوارڈ کیے جا رہے ہیں۔ متعلقہ افسران کا کہنا ہے کہ من پسند کمپنیوں کو کام ایوارڈ کیے جانے کے باوجود نالوں کی صفائی نہیں ہو سکی۔ آئندہ چند دنوں میں بارش زیادہ ہو گئی تو بعض نالوں کی صفائی کا کام مکمل نہ ہونے کے باعث شہریوں کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے میئر کراچی سے اس صورتحال کا فوری نوٹس لینے کی اپیل کی۔ دوسری جانب وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے شدید بارشوں کی پیش گوئی کے پیش نظر محکمہ آبپاشی اور ریلیف کو دریائی سیلاب کی متوقع صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہنگامی منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب اور بریک کے بعد زینب جتوئی آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے طلبہ میں ای بائکس کی فراہمی کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے طلبہ میں ای بائکس کی فراہمی کے لیے نجی ہوٹل میں منعقدہ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مریم نواز نے طلبہ میں ای بائکس کی چابیاں تقسیم کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ طلبہ سے بائکس دینے کا وعدہ کیا تھا، آج طلبہ کو چابیاں دیتے ہوئے وعدہ پورا کر دیا۔ دیکھیے ندیم چودھری کی یہ رپورٹ۔ میں چاہتی ہوں کہ پنجاب کی جو یوتھ ہے وہ اس کو ہم کنسٹرکٹیو کاموں میں ان کا زیادہ فوکس ہو، تاکہ یہ گھیراؤ، جلاؤ، گالی گلوچ، گریبان پکڑ لو، سڑک پہ آ جاؤ، جلا دو، آگ لگا دو، میں اس طرح کی سیاست سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ پنجاب حکومت نے طلباء میں ای بائکس کی فراہمی کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں ماحول دوست الیکٹرک بسیں چلانے، ای لوڈر رکشہ لائسنس، گاڑیوں کی انسپیکشن اور سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے منصوبوں کا بھی افتتاح کیا۔ جو اس کا فیز 2 ہوگا اس میں ہم اس کی تعداد کو بھی بڑھائیں گے۔ ہم لیپ ٹاپس بھی لے کر آ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی جو اسکیم تھی اس کو ریوائیو کر رہے ہیں۔ ہم 25 ارب کی میں اسکالرشپ اسکیم لے کر آ رہی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا تمام یونیورسٹیوں، کالجوں اور دیگر جگہوں پر سولرائز چارجنگ پوائنٹس بنائے جائیں گے۔ پیٹرول بائکس کو بتدریج ختم کر کے الیکٹرک بائکس چلائی جائیں گی۔ ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے کا جعلی ڈپٹی ڈائریکٹر کروڑوں روپے کی لوٹ مار کے بعد بالآخر پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی اے کا ڈپٹی ڈائریکٹر بن کر لوگوں کو بھرتی کرانے کے نام پر لوٹ مار کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ریکارڈ چیک کرنے پر پتا چلا کہ قصور کا رہائشی ملزم محمد جاوید ڈپٹی ڈائریکٹر نہیں ہے۔ ملزم نے دوران تفتیش اعتراف کیا کہ وہ اپنے علاقے میں بھی اپنا تعارف بطور ڈپٹی ڈائریکٹر
FIA ही करवाता था और अब तक डिप्टी डायरेक्टर FIA बनकर शहरियों से करोड़ों रुपए बटोर चुका है। मुलजिम लोगों से लूटी हुई रकम से बड़ी गाड़ियां रेंट पर लेता और अगले शिकार के लिए निकल पड़ता। मुलजिम का रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला कि इसके खिलाफ लाहौर टाउनशिप, नवाकोट के अलावा उकाड़ा, सरगोदा, चूनिया में करोड़ों रुपए बटोरने के मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें वो अरसा दराज से इश्तिहारी है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। 2 रोज कबल ताजपुरा के इलाके में 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि गुज़िश्ता बरस सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक के इलाके में 291 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई थी। मूसलाधार बारिशों के नतीजे में सड़कें और गलियां दरिया का मंजर पेश करने लगी, जबकि इंतजामिया की जानिब से पानी की निकासी का ऑपरेशन भी मुसलसल जारी रहा। मजीद बता रहे हैं अफजाल तालिब इस रिपोर्ट में। लाहौर में 315 मिलीमीटर तक बारिश, 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। गुज़श्ता साल 291 मिलीमीटर बारिश लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड की गई थी। लाहौर समेत पंजाब के शहरों पाकपतन, कसूर, कालाशाह काकू, रिनाला खुद समेत दीगर अजला में बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। ताहम गली मोहल्लों और शाहराहों पर पानी खड़ा होने से शहरी मुश्किलात का शिकार रहे। हमारे घरों में सुबह से तकरीबन 1-1 फुट पानी घरों के अंदर दाखिल हुआ, कोई किसी ने परवाह नहीं की। सुबह की कंप्लेनें कर रहे हैं। ये पानी इकट्ठा होकर घरों के अंदर चला जाता है और गटरों से पानी निकल रहा है और हम लोग सफाइयाँ कर रहे हैं। लाहौर के इलाके ताजपुरा में 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इधर महकमा मौसमियात ने 15 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशनगोई कर रखी है। नाजरीन, लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी से लापता होने वाले बुजुर्ग पब्लिशर की लाश फैसलाबाद से बरामद हो गई। निश्तर कॉलोनी के रिहायशी और बुक होम लाहौर के मालिक राना अब्दुर्रहमान चंद रोज कबल घर से निकले और फिर उनका अहले खाना से राब्ता नहीं हुआ। अहले खाना ने अपने तौर पर उन्हें तलाश करने की कोशिश की और फिर नाकामी के बाद पुलिस में तहरीरी दरखास्त जमा कराई। बेटे आतिफ की मुद्दियत में राना अब्दुर्रहमान के अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया। बेटे ने मौके पर इख्तियार किया था कि राना अब्दुर्रहमान का घर से निकलने के बाद फोन बंद हुआ और फिर कोई राब्ता नहीं हुआ। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। एक रोज बाद पंजाब पुलिस ने इतला दी कि फैसलाबाद से एक लाश बरामद हुई, जिसे ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, तो वहां शनाख्त राना अब्दुर्रहमान के नाम से हुई। अहले खाना ने भी राना अब्दुर्रहमान को शनाख्त कर लिया। पुलिस ने मौका से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद तहकीकात भी शुरू कर दी। नाजरीन, दालें, चावल, घी समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे के बाद ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में भी इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता चंद रोज में ब्रॉयलर की कीमत में 160 रुपए इजाफे के बाद दुकानदार अब मुर्गी का गोश्त 520 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहे हैं। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में इजाफे पर शहरियों का कहना है कि बकरे और गाय के गोश्त के साथ सब्जियों, फलों और दीगर अशिया की कीमतों पर आयद टैक्स और बढ़ती महंगाई से अवाम पहले ही परेशान है। अब मुर्गी का गोश्त भी गरीबों की पहुंच से दूर हो गया है, जिस पर हुकूमत को नजरसानी करनी चाहिए। नाजरीन, आपको बताएं कि लाहौर पुलिस ने यौम आशूर के मरकजी जुलूस के लिए सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी। 10,000 के करीब अफसर एहलकार मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। जुलूस को क्लियर रूट देने के लिए 3,000 के करीब ट्रैफिक वार्डन सड़कों पर तैनात होंगे। मजीद बता रहे हैं नुमान शेख इस रिपोर्ट में। लाहौर में यौम अशूर का मरकजी जुलूस 9वीं मुहर्रम की रात 10 बजे निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद होगा। मरकजी जुलूस के हतमी सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक 10,000 के करीब पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर होंगे, जबकि अज़ादारों की जामिया तलाशी को यकीनी बनाया जाएगा। मेटल डिटेक्टर्स, वॉक थ्रू गेट्स, CCTV कैमरास और तमाम ऐसी टेक्निकल गैजेटरी जिससे इस इवेंट को सिक्योर बनाया जाएगा, वो तमाम इस्तेमाल की जाएंगी। वॉलंटियर्स की हमने एक बड़ी तादाद को इंगेज किया है। स्पेशल ब्रांच से इनकी वेटिंग भी हुई और ये हमारे साथ मिलकर पुलिस के शाना बशाना अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मरकजी जुलूस के रास्ते में आने वाली इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात होंगे। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना है कि शहरी सोशल मीडिया पर चलने वाले किसी भी शरअंगेज मवाद की रिपोर्ट फौरी पुलिस को करें। सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे इदारे CTD, IB, दीगर एजेंसियां इनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। इस किस्म की किसी शरअंगेजी को इंशाल्लाह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
यौम अशूर का मरकजी जुलूस अपने कदीमी रवायती रास्तों से होता हुआ मगरिब के वक्त करबला गामेशा पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अमारा अतर के मुताबिक मरकजी जुलूस को जाने वाले रास्तों पर डाइवर्शन प्लान को मुकम्मल कर लिया गया है। 3000 के करीब ट्रैफिक वार्डन्स को तैनात किया जा रहा है, जबकि तमाम तर इंतजामात की निगरानी फील्ड में वो खुद करेंगी। नाजरीन, सेफ सिटी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर पैनिक बटन बहाल करने शुरू कर दिए। पैनिक बटन बहाल होते ही शहरी ने मोबाइल छिन जाने पर फौरी 15 पैनिक बटन के जरिए सेफ सिटी से राब्ता किया। सेफ सिटी ने स्नैचर की निशानदेही करते हुए फौरी तौर पर मोबाइल स्नैचर को गिरफ्तार करवा दिया। तर्जुमान सेफ सिटीज का कहना है कि निजी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट के मसाइल की बिना पर पैनिक बटन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ना होने के बायस गैर फाल हो गए थे। बहुत जल्द बाकी मानदा पैनिक बटन को भी बहाल कर दिया जाएगा। शहरी मोबाइल फोन ना होने की सूरत में 15 पैनिक बटन के जरिए पुलिस की फौरी मदद हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, जस्टिस आलिया नीलम ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया और लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन गई। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने जस्टिस आलिया नीलम से इनके ओहदे का हल्फ लिया। वो सूबे की दहशतगर्दी अदालतों की पहली खातून एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी रही। हल्फ बर्दारी तकरीब में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ समेत हाई कोर्ट के जजेस और दीगर शोबों समेत ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। देखिए इसी पे ये रिपोर्ट। के दिल से हल्फ उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूँगी। कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूँगी। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन गईं। कि मैं आला अदालती कौंसल के जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करूँगी। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने जस्टिस आलिया नीलम से उनके ओहदे का हलफ लिया। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। तकरीब में वज़ीर आला मरियम नवाज, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस, सूबाई वज़रा, स्पीकर पंजाब असम्बली, एडवोकेट जनरल पंजाब, सीनियर सिविल हुकाम समेत सीनियर वकला ने शिरकत की। जस्टिस आलिया नीलम ने 1996 में अपने कानूनी कैरियर का आगाज किया। जस्टिस आलिया नीलम को आइन, कानून, वाइट कॉलर क्राइम, दीवानी फौजदारी, इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन, नैब, बैंकिंग जराइम पर खुसूसी महारत हासिल है। जस्टिस आलिया नीलम 2013 में लाहौर हाई कोर्ट की एडिशनल जज के तौर पर तैनात हुई। उन्होंने 16 मार्च 2015 को बतौर मुस्तकिल जज हलफ उठाया। बतौर जज जस्टिस आलिया नीलम कई काबिल नज़ीर फैसले दे चुकी हैं। जस्टिस आलिया नीलम सूबा भर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की पहली खातून एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी रहीं। जस्टिस आलिया नीलम ने सूबा पंजाब में ई कोर्ट्स में ट्रायल के दौरान शवाहिद और बयानात रिकॉर्ड करने के लिए SOPs की तैयारी में अहम किरदार अदा किया। हल्फ बर्दारी के बाद चीफ जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट पहुंची, जहां पुलिस के दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की। नाजरीन, आखिर में आपको बताएं कि लाहौर से ताल्लुक रखने वाले हॉकी ओलंपियन जाहिद शरीफ इन दिनों माली मुश्किलात का शिकार हैं। जाहिद शरीफ घर का चूल्हा जलाने के लिए मेडल्स फरोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं। कहते हैं बिजली बिल की अदायगी, घर का किराया और बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। आर्मी चीफ, वजीर आजम और वजीर आला माली मुआवनत करें। देखिए मोहम्मद यूसुफ अंजुम की ये रिपोर्ट। ये हॉकी ओलंपियन जाहिद शरीफ हैं जो इन दिनों सख्त मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। कहते हैं कि बिजली का बिल जमा कराने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हूँ। ना मेरे पास कोई जॉब है, ना मेरे पास कोई बिजनेस है, कोई कारोबार है, ना मेरा अपना घर है, और इस वक्त ये हालत है कि मैं बिजली का बिल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जाहिद शरीफ ने मुखैर हजरात से भी माली मदद की दरख्वास्त की है। मैं पाकिस्तान आर्मी चीफ जनाब हाफिज आसिम मुनीर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो मेरी दादरसी करें। सदर आसिफ अली जरदारी से भी दरख्वास्त है मेरी, शहबाज शरीफ साहब से भी दरख्वास्त है मेरी, मरियम नवाज साहबा से भी दरख्वास्त है मेरी कि मेरी दादरसी की जाए ताकि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो सकूँ और जो मेरे पे कर्ज है वो मैं कर्ज उतार सकूँ। जाहिद शरीफ ने सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ और वजीर आला पंजाब से माली इमदाद की अपील भी की है। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। अब मुझे दीजिए इजाजत। आपको इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रजिया खान, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर।
اسلام آباد پشاور موڑ پر H9 اتوار بازار میں آتش زدگی سے سینکڑوں دکانیں اور سٹالز جل گئے اور لاکھوں روپے کا مالی نقصان ہوا۔ آگ گارمنٹ سیکشن میں لگی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے کراکری والے سیکشن کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسلام آباد انتظامیہ کے فائر بریگیڈز اور فائر فائٹرز نے آگ بجھائی۔ پاک نیوی، ایئر فورس اور راولپنڈی انتظامیہ بھی معاونت کے لیے موجود تھے۔ مزید تفصیلات کے لیے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ وفاقی دارالحکومت کے H9 کے سستا بازار میں خوفناک آگ لگ گئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے 20 دکانوں اور سٹالز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسلام آباد انتظامیہ کی فائر بریگیڈ اور فائر فائٹرز نے آگ کو بجھانے کے لیے امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ آگ کو بجھانے کے لیے پاک بحریہ کی امدادی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئیں۔ پاک بحریہ کے فائر فائٹرز، 4 فائر ٹینڈرز اور 1 واٹر باؤزر سول انتظامیہ اور دیگر اداروں کے ساتھ آگ بجھانے میں مصروف عمل دکھائی دیے۔ پاک فضائیہ کی 2 فائر فائٹرز گاڑیوں نے بھی آگ بجھانے میں سول انتظامیہ کی مدد کی۔ یہاں پہ پہلے بھی آگ لگتی رہی ہے اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ ہم نے اس کے اوپر ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں اور پولیس کے آفیسرز کو ساتھ ملا کے ایک کمیٹی ہم اس کے اوپر بنائیں گے۔ 7 دن سے پہلے ہم 2 چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کریں گے۔ آگ لگنے کی وجہ کیا لوگوں نے بیٹریاں لگائی تھی یا نہیں لگائی تھی، یہ بھی کیا یہاں پہ بجلی کا کنیکشن نہیں تھا تو سولر لائٹس انہوں نے لگائی، کس کی پرمیشن سے لگائی۔ جس نے بھی پرمیشن دی ہوگی بیٹریاں لگانے کی، چاہے جو مرضی ہو، ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 500 دکانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے جس کا بھی نقصان ہوا ہے اس کو ادائیگی کی جائے گی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پتنگ کی ڈور گلے پر پھرنے سے 7 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بچی کے جاں بحق ہونے کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کیپٹل سٹی پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ انہوں نے ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم بھی دیا اور جاں بحق بچی کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت کیا۔ اس افسوسناک واقعے کی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے سال 2024 کے پہلے 6 ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کی زیر کمان اسلام آباد ٹریفک پولیس نے مؤثر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ سال 2024 کے پہلے 6 ماہ میں روڈ سیفٹی اور ٹریفک قوانین کے متعلق 507 ورکشاپس کلاسز منعقد کی گئیں جس میں 1,76,000 سے زائد شہریوں کو آگاہی فراہم کی گئی۔ کوئی بھی پاکستانی شہری اسلام آباد کا لائسنس حاصل کر سکتا ہے اور پچھلے 6 ماہ میں 92,000 جو لائسنسز ہیں وہ ایشو ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ہم نے آن لائن رینیول اور ڈپلیکیٹ کی آپشنز بھی دی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ہماری ITP ایجوکیشن آن ویل کی بھی ایک فیسلٹی ہے، اور اس سال ہم نے ہماری جو ایجوکیشن ٹیم ہے اس نے 1,71,000 سے زائد شہریوں کو ایجوکیٹ کیا ہے، ان کے اندر اویئرنیس کریٹ کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ٹریفک سارجنٹ فیلڈ میں موجود ہیں وہ صرف اور صرف انفورسمنٹ نہیں کرتے، وہ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو 1,45,000 روڈ یوزرز کو ہمارے ٹریفک سارجنٹس نے بھی ایجوکیٹ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک بھر میں 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو 3 ماہ کے لیے رعایت دینے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہنگامی بنیادوں پر سرکولیشن سمری کی وفاقی کابینہ سے منظوری لی۔ حکومتی فیصلے کے تحت جولائی سے ستمبر 2024 کے لیے ماہانہ 200 یونٹ والے صارفین کو ریلیف دیا جائے گا، اور وفاقی حکومت ٹیرف پر ریلیف دینے کے لیے تقریباً 50 ارب روپے سبسڈی دے گی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ عالمی مالیاتی فنڈز اور پاکستان کے درمیان 7 ارب ڈالرز قرض پروگرام کا سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ قرض پروگرام کا دورانیہ 37 ماہ ہوگا۔ سٹاف سطح کے طے پانے والے معاہدے کی IMF ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری لی جائے گی، جبکہ عالمی مالیاتی فنڈ نے اس سلسلے میں اپنا اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان رواں مالی سال ٹیکس محصولات میں GDP کی مد میں 1.5% اضافہ کرے گا۔ مکمل تفصیلات کے لیے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستان اور IMF میں سٹاف لیول معاہدہ طے۔ IMF اعلامیے کے مطابق نئے معاہدے کے تحت پاکستان کو 37 ماہ میں 7 ارب ڈالر ملیں گے۔ معاہدہ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے مشروط ہے۔ اعلامیے کے مطابق IMF مشن چیف نیتھن پورٹر کی سربراہی میں ٹیم نے پاکستان میں مذاکرات کیے۔ معاہدے کی وفاقی اور تمام صوبائی حکومتوں نے توثیق کی۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبے خود بھی ٹیکس میں اضافے کی کوشش کریں گے، جس میں خدمات پر سیلز ٹیکس اور زرعی انکم ٹیکس بھی شامل ہے۔ پاکستان میں زرعی انکم ٹیکس کے نفاذ پر صوبوں نے قانون سازی کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ اس کا اطلاق 1 جنوری 2025 سے ہوگا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے گزشتہ 1 سال میں پاکستان میں مہنگائی میں کمی، زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوئے۔ نیا قرض پروگرام پاکستان میں معاشی استحکام کا باعث بنے گا۔
कर्ज प्रोग्राम के दौरान टैक्सों का जीडीपी में हिस्सा 3% तक बढ़ाया जाएगा। रिटेल सेक्टर में टैक्स नेट बढ़ाया और ज़राई शोबे को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। पाकिस्तान में बरामदी शोबे से टैक्स वसूलियाँ बेहतर की जाएंगी। रियासती मलकियती इदारों के इंतजाम को बेहतर बनाया जाएगा। दूसरी तरफ IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली जैक का कहना है, IMF प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान को मुआशी एतबार से मुस्तहकम, मजबूत और लचकदार बनाना है। शामिल करते हैं अगली खबर। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मुल्क भर में फ़ौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। वफाक ने सूबों की दरख्वास्त पर फ़ौज को बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात करने की मंजूरी दी है। वजारत दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कितनी तादाद में और कहाँ कहाँ फ़ौज तैनात होनी है, फैसला सूबे करेंगे। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी फ़ौज तैनात की जा रही है। फ़ौज तैनाती का फैसला आइन के आर्टिकल 245 के तहत किया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। मुहर्रमुल हराम में जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इक़दामात, अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए पाक फौज के दस्ते तैनात किए जाएंगे। वजारत दाखिला से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्तलिफ सूबों की दरख्वास्त पर फौजी दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर फराइज सरंजाम देंगे। दस्ते कितनी तादाद में और कहाँ तैनात किए जाएंगे, इस बात का फैसला मुतल्लिका सूबाई हुकूमतें करेंगी। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी फौज तैनात की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एक इजलास में मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में 1 से 10 मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस के दौरान ड्रोन के इस्तेमाल पर पूरे मुल्क में पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश का फैसला सिक्योरिटी खदशात के तनाजुर में मुतल्लिका सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत ने कहा है कि 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 10 लाख है। आबादी 2.55% की बुलंद शरह से बढ़ रही है। 2030 तक आबादी 26 करोड़ 30 लाख जबकि 2050 तक 38 करोड़ 30 लाख तक पहुंचने का इम्कान है। मज़ीद दिलचस्प अदाद-ओ-शुमार शामिल करते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया को बढ़ती आबादी के एटम बम के खतरे का सामना, पाकिस्तान भी इस मसले के चैलेंजेस से शदीद दोचार है। रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 30 करोड़ से तजावज़ करने का इम्कान है। पाकिस्तान में योमिया 16,473 बच्चों की पैदाइश होती है जबकि योमिया अमवात की शरह 4,170 है। माहिरीन का कहना है मुल्क की बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए खानदानी मनसूबाबंदी पर सरमायाकारी वक्त की ज़रूरत है। हुकूमत ने अगर खानदानी मनसूबाबंदी पर तवज्जो और सरमायाकारी ना की तो आने वाले बरसों में आबादी में तेज़ी से इजाफा होगा, जिसके नतीजे में वसाइल में शदीद कमी होगी और मुल्क में तालीम, सेहत, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहरान पैदा होगा। हमारे पास वसाइल की कोई कमी नहीं है। वसाइल अल्लाह ने पाकिस्तान को जितने दिए हैं शायद ही किसी मुल्क को दिए होंगे। हमारे पास सिर्फ आबादी का मसला है क्योंकि हमारी आबादी हमारे वसाइल से बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। 2040 तक मजीद 11 करोड़ 70 लाख नौकरियों की जरूरत पड़ेगी। आबादी के तनासब से शहरियों को छत फराहमी के लिए मजीद 1 करोड़ 90 लाख घरों की जरूरत होगी। तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मजीद 85,000 प्राइमरी स्कूलों की जरूरत होगी। पाकिस्तान को पानी की शदीद किल्लत का भी सामना है। आपका इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, आपका हेल्थ, आपका एजुकेशन, आपका क्लाइमेट चेंज, आपके डिज़ास्टर्स, आपके जितने भी हमारे महकमे बनते हैं उनकी जो जड़ है वो बेहंगम बढ़ती हुई आबादी है। पाकिस्तान में हमल व ज़चगी के दौरान शरह अमवात 12,000 सालाना है जबकि हर साल 1,000 में से 62 नौज़ायदा बच्चे पहली सालगिरह से पहले मौत के मुंह में चले जाते हैं। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।